شہزاد صاحب، سوال آپ کے لیے۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کیا جانے والا یہ مبینہ سلوک پولیس آخر کیا منوانا چاہتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم ایک پولیس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو پہلے سیکورٹی اسٹیٹ کہتے تھے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آج کل تو پیورلی پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ اور بالخصوص پنجاب کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ پنجاب میں تو بہت زیادہ پولیس کے اختیارات جو ہیں وہ کھل کر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ وہ استعمال ہے اختیارات کا کہ جو قابل مذمت ہے۔ یہ اس طرح کا اختیار نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں ملک و قوم کی خدمت کے لیے یا نقض امن کو بچانے کے لیے، چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے۔ یہ تو آپ لوگوں کے پرسنل ایجنڈاز پہ بات کر رہے ہیں، آپ کچھ لوگوں کی خواہشات پہ کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی خواہشات پر کام کر رہے ہیں۔ چلے میں لگے ہاتھ ہوں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو صاحب تھے جن کے بارے میں میں نے پرسوں عرض کی تھی کہ وہ اب سی ایم سے اب گورنر بننے کے خواہش مند ہیں، تو انہوں نے تو باقاعدہ رپورٹیں بھجوائیں اپنی، جو ان کے پاس جو تھے ادارے، ان کے ذریعے انہوں نے رپورٹس بھجوائیں کہ مسلم لیگ نون نہیں جیت سکتی تو آپ مت الیکشن کروائیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ تو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑا انکشاف کر رہے ہیں ہمارے پروگرام ناکام ہو چکے ہیں۔ شہزاد صاحب بڑا انکشاف کر رہے ہیں۔ وہ تو سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے وہ گورنر بننے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن میرا خیال ہے گورنر بننے کی جو قیمت ان کے سامنے رکھی گئی ہے وہ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس طرح سے یعنی پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جس طرح سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کیا جاتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے یہ بالکل کل کے مناظر دیکھ کے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی جیسا نستعلیق آدمی جو ہے اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ اس طرح کے پرتشدد کارروائیوں کے حوالے سے ملوث ہوگا یا اس میں بات کسی طرح سے۔ یہ تو اب سب کو پتہ ہے کہ آپ ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو، حکومت نگران حکومتیں جو ہیں وہ کارنر کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ ایک ہی ایجنڈا ہے ان کا کہ شاہ محمود قریشی کو الیکشن میں سے مائنس کر دیا جائے، عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، اسی طرح سے جو باقی نامور امیدوار ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اس پروسیس سے باہر رکھا جائے، یا کم از کم ان کی اتنی تضحیق کی جائے کہ وہ یہ سوچیں کہ اس کام سے تو بہتر ہے ہم سیاست ہی چھوڑ دیں۔ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ساری جو پولیس گردی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے نہ صرف عوام کی مجھے لگتا ہے ہمدردی حاصل ہو رہی ہے، بلکہ عوام کے غم و غصے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے میں بالکل یہ گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کر یہ گزارش کروں گا کہ یہ کوئی اچھی روایات ہم قائم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ ہو گیا تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اوکے فائن نہیں ہونا چاہیے تھا، 2013 میں یہ ہو گیا تھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج آپ جو روایات قائم کر رہے ہیں آپ لکھ رکھیے، یہ آپ کو اس کا دوبارہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بوم رنگ ہے، یہ گھوم کے ایک مرتبہ پھر اپنا چکر پورا کرنے کے لیے آئے گا۔ تاریخ سے ہم نے جو سب سے بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، ہم صرف اپنے پرسنل ایجنڈاز پورے کرتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میرے ساتھ جیسے 2018 میں ہوا تھا اور آپ اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا نقصان جو ہے وہ نہ صرف آپ کا پولیٹیکل سسٹم، آپ کی ڈیموکریسی برداشت کرے گی، بلکہ آنے والی نسلیں جن کو یہ جو دیکھ رہی ہیں کہ ہم کیا روایات قائم کر کے جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پھر آگے کیا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چیزیں یہ بھول جائیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کی میموری شارٹ ہوتی ہے، لیکن اور اس کے علاوہ سب سے بڑا سوال شہزاد صاحب، انٹرنیشنل فیس سیونگ کے لیے نہیں لگتا تھا پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کے عدلیہ کے نظام پر بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے۔